بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسهم فليس لله فيهم حاجة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. اور حضرت حسن بصری سے مرسلاً روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اپنی دنیا داری کی باتیں اپنی مسجدوں میں کیا کریں گے، لہٰذا تم ان کے پاس بھی نہ بیٹھنا اگرچہ تم ان کی گفتگو میں شریک نہ ہو، تاکہ ان کے شریک نہ کہلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاتی علی الناس زمان، اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مساجد میں یہ عمل کرنا علامات قیامت میں سے ہے، اور اس حدیث میں پیشنگوئی بھی ہے کہ اس طرح زمانہ آئے گا۔ چنانچہ آج کل یہی زمانہ آ گیا ہے کہ لوگوں کی عام فضول باتیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں، دنیاوی معاملات اور بے فائدہ تبصرے سب مسجدوں میں کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فتح القدیر میں ابن حمام رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یعنی مباح کلام بھی مسجد میں مکروہ ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مباح کلام بھی مسجد میں مکروہ ہے، انسان کی نیکیاں کھا جاتا ہے جب حد سے بڑھ جائے۔ اور ایسے ہی فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، آخری الفاظ حدیث مبارک کے اس کا یہ جملہ حاجہ کا یہ جو جملہ ہے، اس بات سے کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بیزار ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حفاظت سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسجد میں دنیاوی امور کی باتیں کرنا مکروہ ہے، چنانچہ بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہے، اور ایسے ہی دنیاوی باتوں سے مراد ایسی باتیں ہیں جو عبث ہوں، بے فائدہ ہوں اور حد سے زیادہ ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سنتوں کے بعد اگر کسی شخص نے دنیاوی باتیں کی تو اس شخص کی سنت کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر دنیاوی باتیں صرف ایک دو کلمے تک ہوں، زیادہ نہ ہوں، تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔